اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح قدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ طلوع فجر تک۔ لیلۃ القدر، قدر سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر تقدیر الامور کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں 1 سال کے لیے مقابر اور تقریروں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال کے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اصل الکتاب یعنی اللہ تعالیٰ کا علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں، جو آنے والے سال کے لیے جو حالات و واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے، ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے، وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ کریں۔ یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر یعنی وہ رات ہے جس میں تقدیر الامور کے تمام معاملات جو ہیں، ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تائید سورہ دخان کی آیت 4 سے 5 میں ہوتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے صادر ہو کر حوالے کر دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ آرڈر ایشو ہو گئے، یہ گویا کہ 1 سال کا معاملہ طے ہو گیا۔ اس لیے قرآن الحکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے، اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ تدبیر امر، اس کے لیے بھی کئی لیولز ہیں۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ 1000 سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اسی کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ تو گویا اللہ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ اس کی رپورٹ لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہیں احکام قضاء و قدر کے، اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران کی تنفیذ ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے آگے اور 100 برس کی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر، اور اس سے اوپر اگر کوئی 1000 برس کی پلاننگ ہے تو وہ اس کے اوپر کے آسمان پر ہو، اور اگر اس سے اوپر 10,000 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ اس کے اوپر کے آسمان پر ہو۔ یہ سارے معاملات عالم امر کی باتیں ہیں، جس کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اسی کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ اور سورہ معارج میں یہ بھی ہے، تعرج ملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ تو 50,000 برس کا بھی ایک دن ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ تدبیر امر کے فیصلے جو اللہ کی طرف سے حکمت الہی اور علم الہی سے ایشو ہو رہے ہوں، جس کے احکام صادر ہو رہے ہوں، وہ بھی درجہ بدرجہ ہوں، اور یہ جو ہیں سمائے دنیا پر
ایک سالانہ نظم قائم ہو اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں وہ یہاں پر تنفیذ امر کی خدمت پر جو مامور ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہوں تو ایک رائے قدر سے مراد تقدیر ہے، یہ رات تقدیر الامور کی رات ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ قدر سے مراد قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علوم شان ہے، یہ رات خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسے سورہ دخان آیت نمبر 3 لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بلا دی گئی، یہاں آپ نے یہ فرمایا میں خود بھول گیا، اسی لیے تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے خواب میں کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہوں وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر ہم نے پھر اعتکاف کیا۔ اس وقت آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ یہ مبارک رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اور یہ ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے، اسے کسی خاص تاریخ کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ نیز یہ ایک پوشیدہ رات ہے۔ اس رات کے مخفی ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اس کی تلاش کے لیے کوشش جاری رکھی جائے۔ اگر اسے معین کر دیا جاتا تو پھر اسی رات ہی پر اکتفا کر لیا جاتا۔ واللہ عالم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اسی لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ علماء حدیث نے احادیث کی روشنی میں شب قدر کی کچھ علامات ظاہر کی ہیں، چند ایک حسب ذیل ہیں۔ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ تھال کی مانند ہوتا ہے۔ اس میں جب چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ بڑے تھال کے کنارے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ وہ رات بڑی معتدل ہوتی ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شیبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس رات ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے۔ نیز اس رات شیاطین کو شہاب قصب نہیں مارے جاتے، کیونکہ اس رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ شیاطین ان سے دب جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہ بند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ مقصد یہ ہے کہ آخری عشرہ خوب عبادت کرتے گزارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے اور بستر کو لپیٹ دیتے،
خوب کمر بستہ ہو کر ان راتوں کا اہتمام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے کہ جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ اس کوشش اور محنت کی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ کی پیش کردہ حدیث میں بیان ہوتی ہے کہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، رات کو عبادت کر کے اسے زندہ رکھتے اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے بیدار کرتے۔ یہ آخری عشرہ برکت و فضیلت والا ہے۔ اس کی قسم اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سورہ فجر میں کھائی ہے۔ والفجر واللیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔